السلام علیکم دوستو، پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہے۔ آج ہم آمنہ محمود کی ویڈیوز پہ ریئیکشن دینے والے ہیں، تو بنا ٹائم ضائع کے چلو ریئیکشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ دنیا کے چند ممالک کے عجیب و غریب اور دلچسپ قوانین۔ سنگاپور میں پبلک مقامات پر چوئنگم چبانا غیر قانونی ہے۔ یونان میں تاریخی مقامات پر اونچی ہیل والے جوتے پہننا غیر قانونی سمجھا جاتا ہے۔ جرمنی میں چلتی ہوئی گاڑی کی گیس ختم ہو جانا غیر قانونی ہے۔ سری لنکا میں مہاتما گوتم بدھ کے مجسمے کے ساتھ سیلفی بنانا غیر قانونی ہے۔ متحدہ عرب امارات یعنی UAE میں قسم کھانا غیر قانونی سمجھا جاتا ہے۔ جاپان میں موٹاپے کا شکار ہونا غیر قانونی ہے۔ ساموا ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پر بیوی کا برتھ ڈے بھول جانا ایک بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے اور ایسا کرنے پر شوہر پر مقدمہ بھی دائر کیا جا سکتا ہے۔ ترکی میں کرنسی نوٹ پھاڑنا غیر قانونی جرم سمجھا جاتا ہے، چاہے وہ نوٹ آپ کا اپنا ہی کیوں نہ ہو۔ روس میں گرد و غبار سے بھری ہوئی گاڑی کو سڑک پر لا کر چلانا غیر قانونی ہے۔ مصر میں انتخابات پر ووٹ نہ ڈالنا غیر قانونی ہے۔ اب آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے کہ آپ کو سب سے زیادہ عجیب و غریب قانون کون سا لگا؟ بیوی والا۔ اگر آپ 5 بااعتماد لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو آپ 6 بااعتماد شخص بن جائیں گے۔ اگر آپ 5 ذہین لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو آپ 6 ذہین شخص بن جائیں گے۔ اگر آپ 5 دولت مند لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو آپ 6 دولت مند شخص بن جائیں گے۔ لیکن اگر آپ 5 بیوقوف لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو آپ 6 بیوقوف شخص بن جائیں گے۔ اب مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں کہ آپ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ اپنا وقت گزارنا پسند کرتے ہیں۔ او جی بیوقوف۔ کہتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں ہندوستان میں جب کوئی بیوپاری دیوالیہ ہو جاتا تھا تو وہ صبح سویرے اٹھ کر اپنی دکان کے سامنے 2 دیے جلا کر رکھ دیتا تھا، جس سے دوسرے بیوپاری اور لوگ یہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ بیوپاری دیوالیہ ہو چکا ہے، اور پھر وہ ہمدردی کے تحت چند دن کے لیے اپنی دکانیں بند کر لیتے تھے تاکہ گاہک ان کی دکانوں کی طرف متوجہ نہ ہو اور اس بیوپاری کی آمدنی اور دکانداری میں اضافہ ہو سکے، اور خود سے اس کی نقد امداد بھی کر دیتے تھے۔ دیوالیہ کا لفظ 2 دیوں سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے 2 دیوں والا۔ چنیوٹ کے صرافہ بازار میں پرانی دکانوں کے باہر آج بھی دیے رکھنے کے نشانات موجود ہیں، جنہیں آپ اس وقت اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اچھا ہے، مگر آج کل کہاں چلتا ہے۔ ساگ اصل میں گھاس ہی تھا۔ جب لوگوں نے اس گھاس کو پکا کر کھایا تو انہیں بہت اچھا لگا، لیکن جب کوئی پوچھتا تھا کہ کیا پکایا ہے تو یہ بتاتے ہوئے شرم آتی تھی کہ ہم نے گھاس پکایا ہے۔ ایک دن ایک دانا بابا جی کو ایک ترکیب سوجی، انہوں نے گھاس کا نام الٹ دیا، اس طرح اس کا نام ساگ پڑ گیا۔ وقت گزرتا گیا اور نام میں مزید تخفیف ہوئی اور یہ ساگ سے ساگ بن گیا۔ اب پنجاب کے دیہی علاقوں میں اسے ایک معزز سبزی کے طور پر کھایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک ڈاکٹر صاحب جو کہ ہارٹ اسپیشلسٹ تھے، ان کی گاڑی خراب ہو گئی۔ وہ اسے لے کر ایک مکینک کے پاس گئے۔ مکینک نے گاڑی کو چیک کیا اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب سے کہنے لگا کہ اس کا انجن خراب ہو چکا ہے، کھول کر ٹھیک کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر نے کہا ٹھیک ہے کر دو۔ کام کے دوران ان دونوں میں باتیں ہونے لگیں۔ مکینک نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ اس پر ڈاکٹر نے سادہ لفظوں میں جواب دیا کہ میں دل کا ڈاکٹر ہوں۔ مکینک ڈاکٹر سے کہنے لگا کہ آپ کے اور ہمارے کام میں زیادہ فرق تو نہیں ہے؟ اس پر ڈاکٹر نے کہا وہ کیسے؟ مکینک کہنے لگا کہ ہم گاڑی کا انجن کھول کر ٹھیک کرتے ہیں اور آپ انسانی انجن مطلب دل کو کھول کر ٹھیک کرتے ہیں۔ پھر مکینک کہنے لگا کہ مجھے بس ایک بات کی سمجھ نہیں آتی۔ ڈاکٹر نے کہا کس بات کی سمجھ نہیں آئی؟ کہنے لگا کہ آپ لوگ لاکھوں روپیہ کماتے ہیں جبکہ ہم صرف ہزاروں روپیہ کماتے ہیں، ایسا کیوں؟ اس پر ڈاکٹر صاحب کچھ دیر سوچتے رہے، پھر کہنے لگے کہ چلتی ہوئی گاڑی کا انجن کھول کر دکھا۔ مشہور امریکن لکھاری مائیکل ہارٹ نے اپنی کتاب 100 عظیم شخصیات کو لکھنے میں 28 سال کا عرصہ لگایا۔ جب اس نے وہ کتاب مکمل کر لی تو اس نے لندن میں ایک تقریب رونمائی منعقد کی، جہاں اسے یہ اعلان کرنا تھا کہ تاریخ کی سب سے عظیم ترین شخصیت کون سی ہے۔ جب وہ سٹیج پر آیا تو لوگوں نے شور، احتجاج اور سیٹیوں کے ذریعے اس کی بات کو کاٹنے کی کوشش کی تاکہ وہ اپنی بات مکمل نہ کر سکے، لیکن پھر اس نے کہنا شروع کیا کہ ایک آدمی مکہ کی ایک چھوٹی سی بستی میں کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہاری عادات اور اخلاق کو بہتر بنا سکوں۔ اس کی اس بات پر صرف 4 لوگ ایمان لاتے ہیں، ایک اس کی بیوی، ایک دوست اور صرف 2 بچے۔ آج 1400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اس شخص کے فالوورز کی تعداد 1.5 ارب سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے فالوورز بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ 1400 سال تک ایک جھوٹ کو برقرار رکھا جا سکے۔
اسی لیے وہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ سچا ہے، کیونکہ 1.5 ارب لوگوں کو کوئی بھی انسان کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وہ عظیم ترین شخصیت کوئی اور نہیں، ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ 2 دوست صحرا میں سفر کر رہے تھے کہ ان دونوں کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ ایسے میں ایک دوست نے دوسرے دوست کو تھپڑ مار دیا۔ وہ دوست جسے تھپڑ پڑا تھا وہ بالکل خاموش رہا۔ اس نے خاموشی کے ساتھ صحرا کی ریت پر بس اتنا لکھ دیا کہ آج میرے دوست نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ وہ دونوں تھوڑا آگے گئے تو انہیں ایک نخلستان نظر آیا۔ وہاں پانی تھا، اس لیے ان دونوں نے نہانے کا فیصلہ کیا۔ وہ دونوں پانی میں اتر گئے۔ وہ دوست جسے تھپڑ پڑا تھا وہ اب پانی میں ڈوبنے لگا۔ وہی دوست جس نے اسے تھپڑ مارا تھا اب اس نے اس کی جان بچائی۔ وہ دوست جب سنبھل گیا تو اس نے اب پتھر پر لکھا کہ آج میرے دوست نے میری جان بچائی ہے۔ وہ دوست جس نے پہلے تھپڑ مارا تھا اور بعد میں اپنے دوست کی جان بچائی، اس نے اپنے دوست سے کہا کہ پہلے جب میں نے تمہیں تھپڑ مارا تھا تو تم نے ریت پر لکھا تھا، لیکن اب جب میں نے تمہاری جان بچائی ہے تو تم اسے پتھر پر لکھ رہے ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس پر وہ دوسرا دوست کہنے لگا کہ جب کوئی ہمارے ساتھ برا کرتا ہے تو ہمیں اسے ریت پر لکھنا چاہیے تاکہ معافی کی ہوائیں اسے مٹا دیں، لیکن جب کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرتا ہے تو ہمیں اسے پتھر پر لکھنا چاہیے تاکہ کوئی بھی ہوا اسے مٹا نہ پائے، اور ہم بھی اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ کیا بات ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک انٹرویو ہو رہا تھا۔ اس انٹرویو میں انڈیا کے مشہور بزنس ٹائکون مسٹر رتن ٹاٹا بھی موجود تھے۔ اس انٹرویو میں بہت سے لوگ تھے اور ان سب سے صرف ایک ہی سوال کیا گیا کہ آپ لوگ BMW کار کب خریدیں گے؟ سب سے پہلے ایک ڈاکٹر تھا، اس سے پوچھا گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے 6 سے 7 مہینے لگ جائیں گے BMW خریدنے میں۔ اس کے بعد ایک MBA تھا، اس سے بھی یہی سوال کیا گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے 10 سے 11 ماہ لگ جائیں گے۔ اس کے بعد انجینئر سے یہی سوال کیا گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے تو 3 سال سخت محنت کرنی پڑے گی، پھر کہیں جا کے میں BMW خرید سکوں گا۔ آخر میں مسٹر رتن ٹاٹا سے بھی یہی سوال کیا گیا کہ آپ BMW کب خریدیں گے؟ اس پر انہوں نے کہا کہ مجھے تو 5 سال لگ جائیں گے۔ اس پر سب لوگ بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس تو اتنا پیسہ ہے، کیونکہ وہ انڈیا کے ٹاپ بزنس مین میں سے ایک شمار ہوتے ہیں، تو آپ کو 5 سال کیوں لگیں گے BMW خریدنے میں؟ انہوں نے کہا BMW ایک بہت بڑی کمپنی ہے تو اسے خریدنے میں 5 سال کا ٹائم تو لگے گا، کیونکہ وہ پوری کمپنی کی بات کر رہے تھے اور باقی سب لوگ صرف ایک گاڑی کی۔ کستوری دنیا کی مہنگی ترین خوشبو ہے۔ کستوری کی جائے تولید ہرن کی ناف ہے۔ جس ہرن کی ناف میں ایک کستوری بنتی ہے وہ خود اس کی خوشبو سونگھ کر مسحور ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہرن اپنا سارا وقت اس کستوری کو کھوجنے کے لیے بھٹکتا رہتا ہے، لیکن وہ اس بات سے بے خبر ہوتا ہے کہ اس کی خوشبو اس کی اپنی ہی ناف سے آ رہی ہے۔ ہرن کی اس بے علمی پر آپ ہنس سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا صرف ہرن کے ساتھ ہی نہیں کیا بلکہ آپ کے ساتھ بھی کیا ہے اور میرے ساتھ بھی کیا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پا لیا اس نے اپنے رب کو پا لیا، لیکن خود تک کی یہ رسائی اور معرفت نہ آپ کو حاصل ہے اور نہ ہی مجھے ہے۔ ایک مرتبہ ایک فوٹوگرافر نے اپنی دکان کے باہر ایک بورڈ لگایا ہوا تھا اور اس پر 3 تحریریں لکھی ہوئی تھیں۔ نمبر 1، 20 روپے میں آپ جیسے ہیں ویسی فوٹو بنوائیں۔ 30 روپے میں جیسا آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہیں ویسی فوٹو بنوائیں۔ 50 روپے میں جیسے آپ دنیا کے سامنے دکھنا چاہتے ہیں ویسی فوٹو بنوائیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی شخص نے اس فوٹوگرافر سے پوچھا کہ لوگ تم سے کون سی والی فوٹو بنوایا کرتے تھے، 20 روپے والی، 30 روپے والی یا پھر 50 روپے والی؟ اس پر اس فوٹوگرافر نے جواب دیا کہ لوگ اس سے ہمیشہ ہی 50 روپے والی فوٹو بنوایا کرتے تھے، کبھی بھی کسی نے اس سے 20 یا 30 روپے والی فوٹو نہیں بنوائی۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ لوگ ہمیشہ ہی دوسروں کو دکھانے کے لیے زندگی گزارتے ہیں اور دکھاوا کرتے ہیں، 20 روپے والی زندگی نہیں گزارتے، جبکہ وہی ان کی حقیقی اور اصلی زندگی ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ فن لینڈ میں بچوں کی اسکول کی تعلیم بالکل مفت ہے؟ والدین کو ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرنا پڑتا، ہر چیز کی ذمہ داری ریاست کی ہوتی ہے، یہاں تک کہ بچوں کو اسکول کی طرف سے ایک ٹیبلٹ بھی فراہم کی جاتی ہے جس میں تمام کتابیں اپلوڈ کر دی جاتی ہیں تاکہ بچوں کو بھاری بھرکم بیگ اٹھا کر اسکول نہ آنا پڑے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسکول میں کھانا بھی بالکل مفت ملتا ہے اور ہر قسم کی ڈشز دستیاب ہوتی ہیں، کوئی بھی بچہ جتنا چاہے اور جب چاہے حاصل کر سکتا ہے۔ کسی بھی ملک میں تعلیم میں کی گئی سرمایہ کاری سب سے بہترین سرمایہ کاری سمجھی جاتی ہے، کیونکہ اگر آپ صرف تعلیم اور صحت کے شعبوں میں ہی سرمایہ کاری کریں تو آپ کو آنے والے سالوں میں دوسری کسی بھی چیز میں سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ ایک تعلیم یافتہ اور صحت مند قوم ہی معیشت کا انجن ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ملک کے حالات آپ سب کے سامنے ہیں۔
جتنا لوٹ سکتے ہو لوٹو۔ مشہور امریکی صدر ابراہم لنکن نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کے استاد کو ایک خط لکھا جسے ہر والدین کو ایک مرتبہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس نے اس خط میں اپنے بیٹے کے استاد کو جو باتیں کہیں وہ کچھ یوں تھیں۔ اس نے اپنے بیٹے کے استاد سے کہا کہ آپ میرے بیٹے کو سکھائیے کہ وہ ہر کسی کی بات سنے، اسے سمجھے، اسے سچ کی کسوٹی پر پرکھے اور اس کے بعد اگر وہ بات صحیح ہو تو ہی اس پر عمل کرے۔ اسے دوستوں کے لیے قربانی دینا سکھائیے، اسے حسد سے دور رہنا سکھائیے، اسے بتائیے کہ اداسی میں کیسے مسکرایا جاتا ہے، لیکن اسے یہ بھی بتائیے کہ آنسو بہانے میں کوئی شرم نہیں۔ اسے بتائیے کہ منفی سوچ اور خوشامد کرنے والے لوگوں سے کیسے دور رہا جاتا ہے۔ اسے یہ بھی بتائیے کہ اپنی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے، اور ساتھ میں اس کو اس بات کا احساس بھی دلائیے کہ اپنی روح اور دل کو کبھی بھی فروخت نہ کرے۔ اسے کتابوں سے محبت کرنا سکھائیے، اسے اتنا وقت ضرور دیجیے کہ وہ آسمان پر اڑنے والے پرندوں، شہد کی مکھیوں کے سورج سے تعلق اور پہاڑوں پر پھوٹنے والے پھولوں پر غور کر سکے۔ اسے بتائیے کہ اسکول میں نقل کر کر پاس ہونے سے فیل ہو جانا زیادہ باعزت ہوتا ہے۔ اسے سمجھائیے کہ اگر ساری دنیا بھی اسے یہ کہتی رہے کہ وہ غلط ہے تو اسے اپنے خیالات پر اور خود پر یقین ہونا چاہیے۔ کافی بڑا نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سارے دانت ٹوٹ کر گر چکے ہیں۔ اس نے اگلے ہی روز دربار میں ایک تعبیر بتانے والے کو بلایا اور اسے اپنا خواب سنایا۔ تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے خواب کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کے سب گھر والے آپ کے سامنے مریں گے۔ یہ سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے اس تعبیر بتانے والے کو قتل کروا دیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے ایک اور تعبیر بتانے والے کو بلایا اور اسے اپنا خواب سنایا۔ تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت، ماشاءاللہ آپ کے خواب کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں میں سب سے لمبی عمر پائیں گے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس تعبیر بتانے والے کو انعام و اکرام دے کر رخصت کیا۔ کیا اس بات کا مطلب بھی یہی نہیں ہے کہ بادشاہ اگر اپنے گھر والوں میں سب سے لمبی عمر پائے گا تو اس کے گھر والے اس کے سامنے ہی وفات پائیں گے؟ جی ہاں، دونوں باتوں کا مطلب بالکل ایک ہی ہے، لیکن بات کہنے کا طریقہ اور الفاظ مختلف ہیں۔ آپ اپنی باتوں سے کسی کے زخم پر مرہم بھی رکھ سکتے ہیں اور کسی کو تکلیف بھی دے سکتے ہیں۔ اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ کریے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ قانون کی ایک کلاس میں ایک استاد نے ایک طالب علم کو کھڑا کیا، اس سے اس کا نام پوچھا اور اس کے بعد اسے کلاس سے نکل جانے کا کہا۔ اس پہ وہ طالب علم بہت حیران ہوا۔ اس نے وجہ جاننے کی اور اپنے دفاع میں دلیلیں دینے کی بہت کوشش کی، لیکن استاد اپنی بات پر قائم تھا۔ وہ طالب علم تو کلاس سے نکل گیا، لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ باقی طلبہ خاموشی کے ساتھ یہ سارا تماشا دیکھتے رہے۔ اس کے بعد استاد نے کلاس شروع کی۔ اس نے پوچھا کہ قانون کیوں وضع کیے جاتے ہیں؟ اس پہ ایک طالب علم کھڑا ہوا اور کہنے لگا، قانون اس لیے وضع کیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو قابو میں رکھا جا سکے۔ اس کے بعد دوسرا طالب علم کھڑا ہوا۔ اس نے کہا، معاشرے کو قابو میں رکھنے کے لیے قوانین لاگو کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے طالب علم نے کہا کہ قوانین اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ کوئی طاقتور کمزور پر ظلم نہ کر سکے۔ استاد نے کہا، تم سب کے جوابات تو ٹھیک ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور طالب علم کھڑا ہوا۔ اس نے کہا، قوانین اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ معاشرے میں عدل و انصاف قائم کیا جا سکے۔ اس پر استاد نے کہا کہ بالکل ٹھیک، میں اسی جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ استاد نے کہا، اچھا چلو اب مجھے یہ بتاؤ کہ عدل و انصاف کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس پر ایک طالب علم نے کہا کہ عدل و انصاف سے کمزور کے حقوق کی حفاظت کی جاتی ہے تاکہ کوئی طاقتور کسی کمزور پر ظلم نہ کر سکے۔ اس کے بعد استاد کہنے لگا، ٹھیک ہے، اب مجھے بغیر ڈرے اور بغیر جھجکے یہ بتاؤ کہ ابھی میں نے تمہارے ایک ساتھی طالب علم کو بغیر کسی وجہ کے کلاس سے باہر نکال دیا، کیا میں نے کوئی ظلم اور زیادتی تو نہیں کی؟ اس پر سب طلبہ نے بیک وقت جواب دیا کہ بالکل آپ نے زیادتی کی ہے۔ اس پر استاد نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا کہ اگر میں نے زیادتی کی تھی تو تم سب لوگ خاموش کیوں بیٹھے رہے؟ کیا فائدہ ایسے قوانین کا جن کو نافذ کرنے کے لیے کسی میں ہمت اور جرأت ہی نہ ہو؟ اس کے بعد استاد نے کلاس کے باہر کھڑے اس طالب علم کو اندر بلایا اور سب کے سامنے اس سے معافی مانگی۔ اس کے بعد طلبہ سے کہا کہ آج کا تمہارا سبق یہی ہے کہ معاشرے میں ایسی ناانصافیاں تلاش کرو اور ان کی اصلاح کے لیے قانون نافذ کرنے کے طریقے سوچو۔ ہر کوئی چپ رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مشہور اسلامی اسکالر اور مفکر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے بادشاہ وقت نے مدرسے کی تعلیم کے حوالے سے کچھ تجاویز مانگی۔ اس پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ سے کہا کہ مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے سے پہلے ہر طالب علم کے سامنے یہ شرط رکھی جائے کہ وہ کوئی نہ کوئی ہنر سیکھے گا۔ اگر وہ اس شرط کو ماننے سے انکار کرتے تو اسے مدرسے میں داخلہ دینے سے انکار کر دیا جائے، کیونکہ اگر اس نے کوئی ہنر سیکھا ہوگا تو وہ کم از کم مدرسے کی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد اس ہنر کو بیچے گا، لیکن اگر اس نے صرف اور صرف دین ہی سیکھا ہوگا تو وہ مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد دین کو بیچے گا، اور دین کو کبھی بھی بیچا نہیں جا سکتا۔ قدرت کے 3 قوانین ہیں۔ پہلا قانون،
اگر کھیت میں دانہ نہ ڈالا جائے تو قدرت اسے گھاس پھوس سے بھر دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر دماغ کو اچھی سوچوں سے نہ بھرا جائے تو بری سوچیں اس میں اپنا مسکن بنا لیتی ہیں، یعنی دماغ میں الٹے سیدھے خیالات آنے لگتے ہیں اور وہ شیطان کا گھر بن جاتا ہے۔ قدرت کا دوسرا قانون: جس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ وہی بانٹتا ہے۔ عالم علم بانٹتا ہے، دیندار انسان دین بانٹتا ہے، غم زدہ انسان غم بانٹتا ہے اور خوش مزاج انسان خوشیاں بانٹتا ہے۔ قدرت کا تیسرا اور آخری قانون یہ ہے کہ آپ کو زندگی میں جو کچھ بھی حاصل ہو اسے ہضم کرنا سیکھیں، کیونکہ کھانا ہضم نہ ہونے کی صورت میں بیماریاں بڑھتی ہیں، مال و دولت ہضم نہ ہونے کی صورت میں ریاکاری بڑھتی ہے، بات ہضم نہ ہونے کی صورت میں چگلی اور غیبت بڑھتی ہے، تعریف ہضم نہ ہونے کی صورت میں غرور بڑھتا ہے اور تنقید ہضم نہ ہونے کی صورت میں دشمنی بڑھتی ہے۔ اپنی زندگی کو آسان بنائیں، دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں اور ایک بامقصد زندگی گزاریں۔ 28 کی کمر 32 کا پائنچا اور اوپر سے بکروں کے کان جتنے لمبے کالر والی شرٹ، پاؤں میں موٹی ہیل والے شوز۔ یہ لوگ کوئی باولے نہیں ہیں، بلکہ آج سے 45-50 سال پہلے 1970 کی دہائی میں یہی فیشن زور و شور سے جاری تھا۔ بیل باٹم پتلون جو کہ نیچے سے اچھی خاصی ہوادار ہوتی تھی، کمر سے اوپر تک کس کے باندھی جاتی تھی، اس کا کھلا پائنچا زمین کو چھوتا تھا اور رگڑتا چلا جاتا تھا۔ اس دور کے نوجوان یہ پتلون بڑی ٹور سے پہنا کرتے تھے۔ نوجوانوں کے بال بلکہ زلفیں اچھی خاصی بڑی اور اکثر کندھوں تک ہوا کرتی تھیں، جن میں ان کی گردن اور کان چھپ جایا کرتے تھے۔ کلمیں عموماً 3 سے 4 انچ لمبی رکھی جاتی تھی۔ آج اس دور کی نایاب پتلون کی ایک ٹانگ سے جدید دور کی پوری پتلون تیار کی جا سکتی ہے۔ یار اس کی ویڈیو تو بہت انفارمیٹیو تھی، ہر ویڈیو میں کوئی نہ کوئی انفارمیشن تھا، تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بھی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو اس طرح مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔